پڑھتے ہیں اپنی آخری سٹوری کی جانب. پاکستان تحریک انصاف سے منسلک رہے طویل عرصے تک سینئر رہنما جناب فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضور السلام علیکم. جی السلام علیکم. سر شکریہ. وہ یاد آ رہا ہے مجھے, منسلک رہے نہیں منسلک ہیں. اب یہ ہم چپڑا کناتیوں کے کہنے سے تو نہیں ادھر ادھر ہو جانا. اب وہ مسئلہ یہ, میں ایک دو پروگرام میں آپ کو اور فیصل صاحب کو ہم نے کہا تحریک انصاف کے رہنما, اب میں پارٹی کی آفیشیل پوسٹ پر بیٹھے لوگوں کا کال آ گئی کہ صاحب ہم پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں نوٹیفیکیشن ہم نے پارٹی سے نکالا ہے ان کو, آپ کیوں کہہ رہے ہیں ان کو ٹیم پہ؟ کوئی پارٹی سے نکال ہی نہیں سکتا عمران خان کے علاوہ. اینی ویز نہیں ہے تو چلو ہاں ٹھیک ہے. اچھا وہ یہ بتائیں کہ کل جو آ گیا ٹویٹ تو وہ تو آپ کی جو بھی محنت تھی کہ یار ٹیمپریچر ادھر بھی ٹھنڈا ہو اور ادھر بھی ٹھنڈا ہو اور اچھا چلو خیر ہوگی ایزی ہوگا, وہ تو سارے کا سارا اس پہ میزائل نہیں داغ دیا اس ٹویٹ نے, تباہی نہیں ہو گیا سارا؟ بات یہ ہے کہ ایک طرف دونوں طرف ہی جو ہے نا سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ حکومت کو بھی دیکھیں کہ ایک اپنا آدمی کو آپ 9/12 کے سیل میں 1 مہینہ قید رکھ دیں اور اس کے بعد آپ بریفنگ کے لیے جو ہے وہ بھیج دیں ان کو, جو کہ اس سے بھی زیادہ لیتھل بریفنگ ہوگی, تو وہاں سے کیا بات آئے گی. اور اس کے بعد جو باہر والے ہیں اس وقت پرابلم نا ایکچولی ٹو بی فیئر ود دونوں سائڈوں کے اوپر ہے. اچھا دیکھو اگر ابھی مطلب رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کر رہے تھے, بڑی انہوں نے سینسیبل باتیں بھی کی ہیں. پرابلم دیکھیں اصل میں یہ ہے وسیم کہ یہ اس وقت جو دو بہت بڑی قوتیں ہیں پاکستان میں, ایک اتھارٹی یا کرسو پاور ہے جو کہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ ہے, اور ایک عمران خان ہے جن کے پاس پولیٹیکل پاور ہے. اب اس لڑائی میں اصل مصیبت یہ ہے کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس جو ہے وہ سارا کچلا جا رہا ہے. یہاں پہ جو اکانومی جو ہم آپس بات کرتی رہتے ہیں کہ جو اکانومی کی جو حالت ہے, اور اب تو خیر SIFC نے اور اسٹیٹ بینک گورنر نے خود ہی کہہ دیا کہ جو حالات ہیں اور جس طریقے سے ملک مشکلات میں ہے, اب ٹمپریچر کم کرنے کے لیے دونوں سائڈوں نے ایفرٹ کرنی ہے. اب یہاں سے بھی کوئی ایفرٹ نہیں ہو رہی اور ادھر سے بھی ماشاءاللہ جو ماچس لے کے لوگ کھڑے ہیں کہ کسی طرح سے الاؤ کم نہ ہو جائے. اب جو لینگویج یہاں پہ اس ٹویٹ میں یوز ہوئی ہے, آپ دیکھیے وہ ٹویٹ کرنے والے کی لینگویج تھوڑی, وہ عمران خان صاحب کی لینگویج ہے. عمران خان دیکھو میں ہوں آپ ہیں, ہم کمرے میں بیٹھ کے 1000 باتیں کر رہے ہوں گے, لیکن یہ تو نہیں نا کہ باہر نکل کے وہ ساری باتیں اس طرح سے لکھ کے دے دیں. آپ نے جو لکھنے والا ہے اس نے دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کا مفاد کیا ہے, پارٹی کا مفاد کیا ہے, اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس نے لینگویج جو ہے استعمال کرنی ہے, اس نے وہ بات وہ کرنی ہے. اب آپ کہتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, یوٹیوبرز ہیں, PTI کے لوگ ہیں, ڈالر کما رہے ہیں, آگ لگاتے ہیں, یہ بات تو ان کی بہن نے آ کے بتائی کہ دیکھو یہ الفاظ کہے اس آدمی کے بارے میں, یہ الفاظ کہے اس آدمی کے بارے میں. بہن نے بھی تو غلط کیا ہے نا. بہن نے کون سی کو عقل مندانہ بات کی ہے. بہن کا کام یہ تھا کہ عمران خان کو عمران خان کو کوئی آپ نے سہولت پہنچانی ہے, کوئی ان کی جو پہلی بات تو یہ تھی کہ دیکھیں نا جو بہنیں ہیں وہ تو سچی بات یہ ہے کہ ان کو دیکھ کے ویسے ہی دکھ ہو رہا تھا, وہ تو خود جذباتی تھی. پرابلم یہ ہوئی ہے PTI کے ساتھ کہ جو 2-3 لوگ کو تھوڑی بہت ایک بیلنس بات کر سکتے تھے, یعنی انہوں نے پہلے بیرسٹر سیف کو فارغ کروا دیا, علی امین کو فارغ کروا دیا, پھر فیصل کو فارغ کروا دیا. جو لوگ کوئی تھوڑی بہت بیلنس کی بات رکھ سکتے تھے, PTI نے کہا ان کو تو چونکہ دوسرے گروپ کے ہیں ان کو فارغ کروا دیا. اب آپ دیکھیں ابھی عمران خان کی بات نہیں ہے, آپ نے اپنے MNAs کے ساتھ کیا کیا ہے. آج وہ شکل دکھانے جو کہ رہ گئے اپنے کانسٹیٹوئنسی میں, جی, اور گالیاں پڑی سارے MNAs کو, وہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمارا مطلب یہ نہیں تھا, یہ نہیں تھا. اچھا, اور ساری پارلیمانی پارٹی کو آپ نے بے عزت کر کے رکھوا دیا ہے. اب ثناء اللہ مستی خیل NDU میں جو ہے اس نے کیا وہاں پہ جا کے سب کے سامنے کیا کہا وہاں پہ کہ یہ عمران خان کو ریلیز کریں تو وہ غدار ہے. آپ نے اپنے لوگوں کو بے عزت کروا دیا, آپ نے غلط بریفنگ دی, اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو بے عزت کروا دیا, اور عمران خان کے لیے مشکلات میں اور اضافہ کروا دیا. تو یہ کتنے عقل مندانہ بات کی ہے جو یہ سارے جو فیصلے ہیں وہ کل کی ملاقات کے بعد ہیں. کل ایک ہی انسان کی ملاقات ہوئی, وہ بہن ہے, تو اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ بہن نے پھر اس طرح بریف کیا کہ خان صاحب کا اتنا سخت رد عمل آ گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بہن کو جو بریف کیا گیا انہوں نے وہ جا کے آگے بریف کر دیا. اب وہ پولیٹیکل جو بھی ہے, عظما آپا یا علیمہ آپا یا نورین, یہ کوئی پولیٹیکل لوگ تو نہیں ہے نا. ان کو تو جو کھڑا ہو کے سنا دیا انہوں نے وہ آگے جا کے انہوں نے بات کر دی. دیکھیے سیدھی بات ہے, وہاں پہ گروپنگ چل رہی ہے, اس گروپنگ میں آپ نے پولیٹیکل پارٹی 100% لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو مشال اور سلمان راجہ کی, اور دونوں نو بڈیز ہیں, دونوں کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. ان کی اپنی لڑائی میں انہوں نے پارٹی کا بیڑا غرق کروا دیا. مطلب یہ کون ہوتے کون ہیں ان کے, یہ کونسلر نہیں بن سکتے اپنی زندگی میں.
اور ان لوگوں نے جو اتنی بڑی پارٹی کا حشر نشر کر دیا، اوپر سے حکومت کے بزرگ مہر اتنے عقل مند ہیں کہ انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ پاکستان میں لگ نہ جائے کہ کچھ اسٹیبلٹی ہے، یعنی کوئی اوورسیز پاکستانی یہاں $1 بھیجنے کو تیار نہیں ہے. کوئی یہاں پہ بندہ جو ہے وہ پریشان ہے کہ کل پتہ نہیں لانگ مارچ ہو جائے گا، وہاں پہ گورنر رول لگ جائے گا، وہاں پہ یہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد کبھی حکومت نے بھی ٹمپریچر اتنا اوپر رکھا ہے جتنا انہوں نے رکھا ہوا ہے. ہم ملتے کر کے یہ تھک گئے ہیں کہ سر کو خدا کا خوف کریں، آپ کوٹ لکھپت کے لوگوں کو ریلیف دیں جو جینون لوگ ہیں. اعجاز چودھری آپ جانتے ہیں، محمود الرشید کو آپ جانتے ہیں، یاسمین راشد، ان کی 40 سال کی سیاست ہے، وہ کوئی عقل کی بات کریں گے. انہیں عمران خان سے بات کرنے دیں، انہوں آپ سے بات کرنے دیں. حکومت نے ان کو بھی تننا ہوا ہے، ان کو ریلیف نہیں دے رہی. ادھر جو یہ ہے بات وہ اب حکومت ٹوٹل کو مخاطب کر کے نہیں کہیں اور مخاطب کر کے کہیں، اور اس کا ثبوت پچھلے 40 منٹ میں پروگرام کیا کہ فیصل واوڈا صاحب کی کیا ٹون تھی اور پھر رانا ثناءاللہ صاحب کی کیا ٹون تھی. اور خود رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی ہمارا لہجہ یہ نہیں ہے جو واوڈا صاحب کا ہے، یہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، وہ تھوڑا زیادہ کر گئے. تو یہ غصہ شاید اداروں میں زیادہ ہے. دیکھیں تین فریق ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت اور عمران خان ہے. تینوں نے ایک دوسرے کو سپیس دینی ہے. تینوں میں سے ایک نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہم نے سپیس نہیں دینی، دونوں دوسرے نہیں دے سکتے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ تینوں کو ہم تو منت ہی کر سکتے ہیں کہ بھائی اس ملک میں ہمیں تو رہنے دو. ایک عذاب بنایا ہوا ہے، کوئی نہ یہاں پہ 50,000 روپے سے 3 لاکھ روپے کمانے والے بندے کی کمر ٹوٹ گئی ہے، نہ وہ بیچارہ سانس لے پا رہا ہے، نہ کچھ لے رہا ہے. آپ کی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی اور آپ روز آگ اور بڑھانے جا رہے ہیں. ہاں صحیح. اور ٹورڈز فواز سے بتائیں، آپ کے خیال میں نوٹیفیکیشن والے معاملے میں گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا تعلق کوئی متاثر ہوا ہے یا نہیں ہے؟ ایوی مارکیٹ میں زیادہ ہی مبالغہ ہے اس بارے میں. لیکن وسیم بات یہ ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن کے معاملے کے اوپر کوئی آپ یا کوئی فرینکلی جو سارا کچھ ہوا ہے آج شام کو بھی آپ دیکھیں، جو حکومت کے بہت کلوز صحافی ہیں وہی باتیں کر رہے ہیں. کوئی مطلب یہ کوئی پی ٹی آئی کے کوئی لوگ یا کوئی باہر کے لوگ تو باتیں نہیں کر رہے So you have reasons to believe کہ معاملہ گڑبڑ ہوا ہے؟ There are reasons, obviously. There are reasons to believe. اور بات یہ ہے کہ جو ابھی حکومت کے قریب لوگ، جو ابھی شام کو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ لاہور کے ایک صحافی ہیں جو بڑے قریب ہیں جاتی عمرہ سے، انہوں نے بھی جو ٹویٹ کیا ہے اور کہا کہ یہ لوگ لگ جائیں گے اور یہ نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو چنگاری تو ہے. لیکن سچی بات یہ ہے اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اگر تعلقات خراب ہوئے، پاکستان میں انسٹیبلٹی اور بڑھ جائے گی. It will be a good news for عمران خان صاحب اگر ایسا ہوتا ہے تو. نہیں، عمران خان کے لیے گڈ نیوز تب ہوگی جب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کریں کہ ہم نے ٹمپریچر نیچے لانا ہے. اس کے نتیجے میں ٹمپریچر اور بڑھ جائے گا پاکستان کا، اس سے پاکستان کا بڑا نقصان ہوگا. بہت شکریہ. سو میرے خیال میں تو بے صلح ہی ہو جائے تو بہتر. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.